السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں میاں دانیال قریشی اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان، آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج سے ایک سال قبل 22 اپریل 2025 کو بھارت کی طرف سے پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی فالس فلیگ آپریشن جس مقصد کے لیے اسے کیا گیا تھا، اسی کی آڑ کے اندر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور لانچ کیا گیا. اور پھر دنیا نے وہ تاریخی منظر دیکھا کہ مظفر آباد کی بلال مسجد سے شروع ہونے والا آپریشن بنیانم مرصوص دہلی تک پہنچا، اور پھر ایک بڑی پاک بھارت کشیدگی دیکھنے میں آئی، جس میں پاکستان نے دشمن کو ایک کرارا جواب دیا. ان سب سینیریوز کے اوپر اور ان کے سرکمسٹانسز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے گیسٹ پینل میں موجود ہیں جناب آصف گیلانی صاحب. آپ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ. وعلیکم السلام، مہربانی. آصف صاحب، جب بھی ہم بنیانم مرصوص یا آپریشن سندور اور پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ بات تو آج تک انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا کیا ہے، یا پھر بھارت کی طرف سے جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا وہ کیا ہے. لیکن اس میں ایک بالکل مختلف سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج سے ایک سال پہلے کا آزاد کشمیر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آزاد کشمیر تھا جو نظریاتی کشمکش کا شکار تھا، جہاں کا نوجوان شاید یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان ہی وہ ملک ہے نعوذ باللہ کہ جس نے کشمیر کو بیچ کھایا ہے. شاید وہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو چکا تھا کہ پاکستان بھی ہمارا اتنا ہی دشمن ہے جتنا بھارت دشمن ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر وہ کیا ارتقائی مراحل طے ہوئے نظریاتی طور پر کہ آج کا نوجوان نظریاتی طور پر ہمیں مزید پختہ نظر آتا ہے، اور اس کے اندر بنیانم مرصوص کے آپریشن کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی، بہت آپ کی مہربانی. یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے ایک سال پہلے کی جو صورتحال تھی، کل ہم ایک 28 اپریل جو 49 کا جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے جموں کشمیر پیپلز پارٹی اس کو مناتی ہے ہمیشہ. اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو آج سے ایک سال پہلے کا ہمارا آزاد کشمیر کا اگر جائزہ لیں تو اس وقت مایوسی بھی تھی لوگوں میں، اور یہ جو نظریاتی انتشار ہے اس کو پھیلایا گیا عام عوامی حقوق کی شکل میں، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے، اور پھر کسی نہ کسی حد تک وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ نظریاتی طور پہ آپ نے جیسے کہا بالکل اسی طرح سے، اور وہ اپنی لائنز پہ لے گئے تھے. اور جو باقی ہم لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی کسی حد تک مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان جو ہم 19 جولائی کے پاکستانی ہیں، جو ہم پاکستان کے بننے سے پہلے بائی چوائس، بائی کنونشن، بائی کمٹمنٹ پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے لیے مشکل صورتحال بن رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اپنے نظریے سے ڈگمگانے والے لوگ کبھی بھی نہیں رہے. لیکن اس کے بعد اللہ کا بڑا کرم ہوا، جو آپریشن ہوا ساری دنیا نے دیکھا 9 مئی کو، اور وہ ہندوستان نے شاید اس کی غلط فہمی تھی اور کچھ ہمارے اپنے لوگوں کے رویوں سے بھی یہ ہم نے ان کو باور کروایا کہ شاید کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ان کی سربراہی میں جو صبح کے وقت انہوں نے اللہ کا نام لے کے آغاز کیا، تو اور دہلی تک اور پوری دنیا تک، اور اس وقت وہ جو ہے وائٹ ہاؤس تک وہ اس کے چرچے ہیں، اور پوری دنیا کی جو ٹاپ 20 نیوز آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 24 گھنٹوں میں میں سمجھتا ہوں کہ 18 گھنٹے جو ہیڈ لائن چلتی ہیں وہ پاکستان کا نام، پاکستان کے آرمی چیف کا نام، ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے. میں ذاتی طور پہ، ہم تو جو سارے پرو پاکستانی ہیں ہم بڑے خوش ہیں. میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، جو نظریاتی انتشاری ہمارے دوست ہیں ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے. جب 9 مئی کے بعد آپ کو جب لال مسجد سے آپ نے شروع کیا، انہوں نے کیا، پھر ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے، تو اس وقت بڑی تشویشناک صورتحال تھی کہ اب کیا ہوگا، پاکستان کی کیا حالت ہے. اور کچھ لوگ تو ظاہر ہے اپنی جو ان کا نظریاتی طور پر انہوں نے چیزیں اس جگہ تک پہنچائی ہوئی تھی کہ ان کو وہ پاکستان اس قدر جو جواب نہ دے ان کو سوٹ کرتا تھا. لیکن پاکستان نے جو ہماری امید بھی تھی، ہم تو وہ کشمیری ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے اس سے امید لگا لی تھی، بے شک، اور ابھی وہ ایٹمی پاور بھی نہیں تھا اور ابھی وہ خود ورز وجود میں ہی نہیں آیا تھا. تو ہمیں اندازہ تھا ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ جس نظریے کی بنیاد پہ یہ پاکستان بننے جا رہا ہے، اور جو لوگ اس پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ مخلص ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جب فیلڈ مارشل لاسٹ ٹائم یہاں آئے سید آصف منیر صاحب،
تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے تھوڑا سا انہوں نے کہا میں کشمیریوں کے لیے 10 جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور آکے خود ارادیت کی بنیاد پہ کشمیریوں کا جو حق ہے وہ پاکستان کی فوج ان کی مدد کرے گی. اور اگلے 15 دن بعد انہوں نے ایک جنگ لڑ کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فوج جو کہتی ہے مسلح فوج کشمیریوں کے لیے وہ آخری حد تک جاتی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے ڈیفینیٹلی وہ واپس پاکستان کو بھی ہوا. دنیا میں اس وقت آپ ایک سپر پاور کے درمیان جو ہے اور ایران اور باقی جو جنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک رول ہے مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. الحمدللہ. آصف صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان اس سب سینیریو کے بعد پوری دنیا میں عالمی منظرنامے کے اوپر پاکستان کی ایک بڑی پرومیننٹ پوزیشن بنی. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس پرومیننٹ پوزیشن کا، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ایک مضبوط پاکستان ہی آزادی کشمیر کا ضامن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مسئلہ کشمیر، پاکستان جو اس کا وکیل ہے مسئلہ کشمیر کا، آج پاکستان کی اس مضبوطی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی جو سٹانس ہے اس کو پوری دنیا ماننے کے لیے کس طرح تیار ہے، اور پاکستان کی بات کو کیا اہمیت مل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان مضبوط پوزیشن میں ہے، اور جب آپ 1 سال پہلے دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا تھا کہ معاشی طور پہ ایٹم سے علاوہ لگتا تھا کہ آپ اکنامکلی جتنے مضبوط ہوئیں گے دنیا آپ کے قریب جاتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہندوستان کر کے دنیا میں منوا گیا تھا، اور ہم بھی سمجھتے تھے وہ 1 ارب کی منڈی اور ہم 25 کروڑ پہ، لیکن ہمیں اپنی جو اسٹرگل ہے، ہماری قیادت کی اسٹرگل، اس پہ یقین تھا. اور اب جب کہ آپ کو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو ہندوستان کا پھیلایا ہوا جھوٹ تھا، آپ کے پاس دولت تو ہے لیکن آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کے لیے چیز نہیں ہے، تو آپ وہ نہیں سروائیو کر سکتے اس دور میں. تو ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن دنیا میں، اور اب پاکستان کی بات دنیا سنے گی، اور جو ہماری یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کسی حد تک تو دنیا ہمیں اکنالج کرتی ہے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو بھی. اور پھر جو میں پھر آپ کو 28 اپریل کا جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس کی ایک شک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہماری قیادت نے سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے اور اس کو غلام عباس صاحب تھے، مسلم کانفرنس کی جو قیادت جماعت تھی، اس وقت بھی جو یہ سیاسی تشہیر، سیاسی معاملات اور تحریک آزادی کشمیر کا جو دنیا کے ساتھ جا کے اٹریکٹ کرنا ہے، اس میں 7 جو ایسے پہلو ہیں جو اس وقت کی جماعت مسلم کانفرنس کو سونپے گئے تھے. یہ کشمیری قیادت کا بھی رول بنتا ہے کہ آپ باہر جائیں. اس وقت پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی ایک وکیل کے طور پہ رول ہے، اور اتنا ہمیشہ سے ہے. وہ 47 سے لے کے اس وقت تک 4-5 تو وہ جنگیں لڑ چکے ہوئے ہیں، پورے ملک کو داؤ پہ لگا چکے ہوئے ہیں. ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا کشمیر کے علاوہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کشمیری لیڈرشپ کو بھی اپنے اس معاہدہ کراچی میں بھی جو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، باہر نکلنا پڑے گا، لوگوں سے جا کے بات کرنی پڑے گی، ٹوٹی اور کھمبے سے تھوڑا اوپر جا کے. بنیادی جو یہ ہمارا تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہ آزاد کشمیر کو بنائے جانے کا جو مقصد ہے، اس بیس کیمپ نے سری نگر جانا تھا. یہ جنجال الپلندری سے مظفر آباد آیا، یہاں سے اس نے سری نگر جانا تھا. اقتدار کی ریس سے نکال کے اس کو جو اپنا اصل ہمارا تحریک آزادی کشمیر کا مقصد، جو اس پار بیٹھے ہمارے بہن بھائی صبح شام دوپہر وہ اس انتظار میں کہ ہمارے کشمیری بھائی، جتنا کو پاکستان کی عسکری قیادت، سیاسی قیادت، اب دیکھیں وزیر خارجہ ہمارے وزیر دفاع، انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اور انہوں نے بڑا محنت بھی ان لوگوں نے کی. اس طرح کی محنت جیسے وزیر خارجہ کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ، وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں. ایک کشمیر کے سے 3-4 سیاسی لوگ بھی اگر اس طرح کا رول پلے کریں گے، آپ یقین کریں کہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام بھی جو ہے، یہ جو جن 4 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں پاکستان کے، انہوں نے کرنا، اور وہ بیچارے کرتے ہیں. پھر نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے اور پھر ہمارے وکیل کی ذمہ داری ہے. آصف صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ آج کا نوجوان وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس اپرچونٹیز کی یا وسائل کی کمی ہے، اور میں شاید اس طرح کا فعال کردار تحریک آزادی جموں کشمیر میں ادا نہیں کر سکتا، یا پھر آزاد کشمیر کی ترقی یا پاکستان کی ترقی میں ادا نہیں کر سکتا. آپ ایک نوجوان سیاسی رہنما ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے آج کے نوجوان کو کہ وہ اپنی تئیں، اپنی جو اس کے پاس ایک جس حصار میں وہ موجود ہے، یا پھر جو اس کے پاس موجودہ اپرچونٹیز ہیں، ان کے تحت کیا رول پلے کر سکتا ہے ان سارے امور کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ احساس ذمہ داری ہے. جس وقت ہمارے بزرگ جو تھے، ہماری لیڈرشپ تھی، کے ایچ خورشید صاحب ہیں، سردار محمد ابراہیم خان صاحب ہیں، سردار عبدالقیوم خان صاحب ہیں، ایون کہ خالد ابراہیم صاحب ہیں، ان لوگوں نے ساری زندگی ریاست کے لیے، یہ اپنے گھر سے زیادہ اپنی ریاست اور اپنی قوم اور اداروں کے لیے کام کرتے گزری ہے. ہم نے اپنی ذات پہ ہی، نوجوانوں نے ساری چیزیں اپنی ذات کے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں پاکستان زندہ باد، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں اجتماعی طور پہ سوچنا ہوگا. اور اس وقت یہ سارے لکھے بڑے لوگ تھے،
سردار محمد ابراہیم خان صاحب جو ہے وہ اس وقت برطانیہ سے بارڈ لا کر کے آزاد کشمیر کے پہلے بیرسٹر تھے، ویسے ہی نوجوان تھے، 32 سال کے نوجوان بیرسٹر تھے. انہوں نے اس وقت اس لائف کو چھوڑ کے یہاں آئے، ایک جدوجہد کی، اور جدوجہد کے نتیجے میں آپ نے دیکھا آج میں اور آپ 4,500 مربع میل کے رقبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک آزادی انٹرنیشنلائز ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کے حالات ہیں جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں، نوجوان اپنا رول، جیسے آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں، جو کر رہا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں دن کو، ہم پاکستان کی تحریک آزادی کشمیر کی، اور مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو کشمیریوں کو تو احساس کرنا بھی پڑے گا. بلٹ کے ذریعے جو ہمارے بچوں کی بینائی آنکھوں کی چھینی گئی ہے، ہماری خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، یہ دنیا کی واحد تحریک آزادی کشمیر ہے جو اقلیت اکثریت کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں باقی مذہب کے لوگ بھی تو وہاں موجود ہیں، اور یہ زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ کشمیریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹوں، کون سا رشتہ ہے جو ہم کشمیری قربان کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا پڑے گا، یہ پہلی ترجیح ہے، یہ پرائرٹی ہے. تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان، یہ کوئی بھی کشمیری اس وقت تک کشمیری نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا یہ فرض نہ نبھائے. بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام امور کے اوپر گفتگو فرمائی. اللہ کرے کہ وہ وقت جلد آئے جب ہم لوگ خود تکمیل پاکستان، آزادی کشمیر کی صورت میں دیکھیں. تو ناظرین، بنیان مرصوص کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر صرف اپنی افواج کے لیے اقبال کے نشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اجازت دیجیے، پھر کسی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.